بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. جماعت کے بعد اعلان کیا گیا تھا کہ آج ہمارے درمیان اسلامک اسٹڈیز کے ایک بڑے اسکالر جناب محمد انعام اللہ خان صاحب تشریف فرما ہے اور انہوں نے کل نماز جمعہ میں خطبے سے بعض سفرہ فرمایا اور آج انہوں نے ایک ایسا اہم عنوان دیا ہے جو وقت کا تقاضا ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ آج کل اسکولز اور کالجز بند ہو گئے ہیں اور پھر طرفہ تماشا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھانے والے کرکٹ میچز والے IPL سارے انڈیا میں روز کہیں نہ کہیں کا پروگرام ہوتا ہے. ہمارے نوجوان ہی نہیں بلکہ اولیاء طلباء ان کے والدین یا تو کرکٹ میچز دیکھنے میں مصروف ہیں یا نہیں اگر تو ٹی وی کے اوپر اور نیوز میں یہ اس کے اندر مصروفیات ہیں ان کی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ بچوں کی جو تربیت کی ذمہ داری ہے اس کو اولیاء طلباء محسوس نہیں ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے کیا نتائج نکلیں گے. آپ ہم تو بیٹھے ہیں یہاں پر کچھ سننے سیکھنے اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے لیکن ان بچوں کا کیا حال ہوگا پتہ نہیں. ان میں کئی تو ایسے ہیں بڑی بڑی جماعتوں میں آ گئے ہیں اگر آپ ان سے خلفائے راشدین کے نام پوچھے تو نہیں بول سکتے. اگر آپ بنیادی معلومات اگر پوچھنا چاہیں کہ وقت کسے کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کیا ہوتی ہے یا میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں اور اوقاف کیا ہیں اگر وصیت کیا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں جانتے. حالانکہ وہ بالغ ہو چکے ہیں اور ایسی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں کہ جب آپ کو تو پتہ ہے 7 سال سے تو نماز کی ترغیب دینا ہے بچوں کو اور 10 سال کے بعد چھڑی کا استعمال کرنا ہے مار کے بہانا اور اب اس طرح ہمارے پھر دونوں لوگوں کا عمل ہو رہا ہے. وہ اللہ کے فضل سے ہمارے آج کے مقرر صاحب نے اتنی بہترین تقریر اپنے آواز میں کی. ان کا جو واز تھا سننے کا تھا کہ نماز کے چھوڑنے والے کیسے بڑے گناہ عظیم میں مبتلا ہو گئے. تو نماز کے بارے میں وہ جو کچھ بیان کیے اس سے کئی لوگ جو ہے غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے. ہم ہمیشہ سنتے ہی آئے ہیں نماز کی اہمیت جب سے کہ وہ فرض قرار دی گئی اس وقت سے اولیاء انبیاء تک. لیکن جو تفصیلات انہوں نے بتائیں اس سے کئی لوگوں کے آنکھ سے آنسو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ آج کے مقرر صاحب اپنے عنوان سے بھرپور انصاف کریں گے اور آپ جب یہاں سے جائیں گے تو انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ کسی جگہ بھی آپ بیٹھتے ہیں سنتے ہیں کرتے ہیں تو ٹیک ہوم بول کے بولتے ہیں.
تو ٹیک ہوم کے معنی یہ ہے کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں، کتنا ساتھ لے جاتے ہیں، کتنا ذہن نشین کر لیتے ہیں. تو ہمیں آج بہت کچھ ٹیک ہوم کا تحفہ ملنے والا ہے. لہٰذا میں زیادہ تک اپنے کام گزاری وغیرہ رکھے کہ آپ صرف اتنا گزارش کروں گا کہ ان بچوں کو گرما کے موسم آپ اندازہ لگائیے. رمضان شریف 15-16 مئی سے شروع ہو اور آج ہے 21 تاریخ. یہ 8 دن اور ادھر کے 15 23-22 دن کے جو محافل ہیں رمضان میں بند، پورے رمضان میں بند رہتے ہیں. پھر شوال میں جاتے ہیں. کم از کم شریف کریں. ایک صاحب اگر ایک بچے کو ملنا ہے تو ہمارے بچوں کو یہ تہذیب اسلامی سیکھنا ہے کہ آج پہلے طریقہ یہ تھا کہ محراب میں جب دین کی باتیں ہوا کرتی تھیں نماز کے بعد تو جو نمازی ہوتے تھے وہ حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے محراب کے پاس. اب آپ کو تو اتنا آرام ہے. اس زمانے میں روشنی کا کیا حال، پینے کے پانی کا کیا حال، فرش کا کیا حال، تعمیر کا کیا حال. ویسے جگہ آج ہم کو کانفرنس ہال تو باضابطہ جو ہے کرسیاں اور ایئر کنڈیشن اور پنکھے اور لائٹ اور سہولت ہے. اور آپ کو جہاں آلتی پالتی بیٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی وہاں پیر چھوڑ کر بیٹھنے میں آپ کی سہولت ہے. یہ کتنے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. بہرحال میں زیادہ نہیں کہتا کیونکہ عنوان ایسا ہے کہ وہ جھجوڑ کے رکھ دے گا. خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا انداز بیان، ان کی معلومات، ان کی علمیت کتنی اہم ہے. کیونکہ ہمارے جو کل کے مقرر تھے فائز الدین صاحب، وہ فائز الدین صاحب ارشاد الدین صاحب نے آپ کا انتخاب کیا ہے. ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنا صحیح انتخاب کیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم غلطی کیے جو اب تک آپ کو کبھی توجہ نہیں کیا آپ کی طرف. تو میں آپ خود تصیہ کریں گے کہ کس طرح معلوماتی کتاب آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ تحقیق کیجیے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے اس سے انٹرنیٹ پہ دیکھا جا سکتا ہے. گھر میں اڑوس پڑوس میں سب کو بلا کے بٹھا کے یہ درس سنایا جا سکتا ہے. یہاں سے بازو میں سننا چاہے تو سن سکتے ہیں. باہر اگر شہر میں سن کیا دنیا تو میں سن. جزاک اللہ خیر. میں آج کے مخیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ فی سورۃ التحریم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم سامعین، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. سورۃ التحریم سے ایک سورت پہلے سورۃ الطلاق ہے. اور سورۃ الطلاق کے اگر ہم پورے مضمون کو دیکھیں تو انسان کی ایک صفت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ غصے میں آ جاتا ہے. غصے میں آ کر وہ مختلف کام کو کرتا ہے. تو اس سورۃ الطلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو تم کتنے بھی غصے میں ہوگے اللہ سے ڈرو اور اللہ کے حدود کو مت پھلانگو. ان حدود سے اپنے آپ کو باہر مت کرو. اور اس کے فوری بعد جو سورت ہے وہ سورۃ التحریم ہے. اور اس سورۃ التحریم کا اگر ہم پورا اگر مجموعے کو دیکھیں تو اس کا جو مضمون بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی ایک اور کیفیت ہے، وہ ہے محبت. اور محبت میں انسان کیا کرتا ہے؟ محبت میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اللہ کی حدود کو پھلانگ رہی ہے، بچے اس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں. لیکن محبت میں اتنا وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جانتے بوجھتے وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو وہ اللہ کی حدود کو پھلانگتے ہوئے دیکھ کر بھی منع نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم جو ہے محبت میں بھی اللہ کے حدود کو اگر کوئی پھلانگ رہا ہو تو تم کو اس کو روکنا. تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب بھی قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، فوری ہم کو اپنے کانوں کو تیز کر لینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یا تو کرنے کا کام بتایا جائے گا
या तो रुकने का काम बताया जाएगा, यहाँ पर एक करने का काम बताया गया। कहा गया कि खो अनफुसकुम, सुन में पहले तो तुम अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, अपने अहलो अयाल को, किससे? नारा, नार से बचाओ। क्यों नार से क्यों बचाया जाए? ये कि कुरान मजीद ने ऐलान किया है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो नारे जहन्नुम से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वही कामयाब है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि अल्लाह ताला कल क़यामत में मेरी नेकियों और मेरी बुराइयों को मिलाकर ज़ीरो कर देगा, न दोज़ख में जाऊँ न जन्नत में जाऊँ, दोज़ख से बच जाऊँ, ये समय बड़ी मेरे लिए कामयाबी है। अंदाज़ा लगाइए वो शख्सियत है जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी गई थी, लेकिन दोज़ख का खौफ कैसा है कि अल्लाह ताला से दोज़ख से बचा लिए, भी मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अल्लाह ताला कहता है कि बचाओ अपने आप उस आग से। उस दोज़ख की क्या जो है खुसूसियत है? कहा गया अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद, कि उसके पहले तो बात ही कही गई कि वक़ूदुहुन नास वल हिजारा, ऐसी जो है वो आग है जिसको भड़काने के लिए इंसानों को और पत्थरों को इस्तेमाल किया जाए। तो मैं नहीं चाहता कि वो आग को अल्लाह ताला मुझे डालकर जो है वो आग को भड़काए, या मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को जो है उसके अंदर डाले। तो कहा गया इंसानों को उसके अंदर डाला जाए। और फिर ये बात कही गई कि उसके ऊपर कैसे मलाइका है? अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद, जो इंतहाई तुंदखू हैं, बहुत ही सख्त किस्म के हैं। ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह की वो नाफरमानी नहीं करते। व यफ़अलून मा युमरून, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे कर गुजरते हैं। वो मेरे और आपके से नहीं है। अपने बच्चों को जो है नमाज की तलकीन करोते हैं, बच्चा मासूम है मेरा, छोटा भी छोटा नन्हा 21 साल का बच्चा है मेरा, तो हम अभी हमारे 21 साल के बच्चे को भी हम छोटा बच्चा बना लेते हैं। तो जो है वो फरिश्ते किसी किस्म से अल्लाह की ना नाफरमानी करने वाले हैं, ना अल्लाह ताला के हुक्म की हुकूमत करने वाले। तो उन फरिश्तों से अपने बच्चों को बचाना है कि अगर वो दोज़ख में जाएंगे तो फिर वो फरिश्तों से पाला पड़ने वाला है, बीवी जाएगी तो उन फरिश्तों से पाला पड़ने वाला, मैं जाऊँगा तो उन फरिश्तों से पाला पड़ने वाला। तो सुनकर पहले फिर कहा गया कि बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को दोज़ख की आग से, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। और जो है ऐसे मलाइका हैं जो इंतहाई तुंदखू हैं, बहुत ही सख्त हैं, और वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और वो कर गुजरते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बाज़ाब्ता हुक्म देता है कि तुमको अपने आप को दोज़ख से बचाना है, अपने अहलो अयाल को दोज़ख से बचाना है, ये अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह के हुक्म की जो नाफरमानी करे उससे बड़ा नादान कौन हो सकता है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लुकुम राई, तुम में से हर कोई राई है, हर कोई निगहबान है, व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, और तुम में से हर एक से अपनी रैयत के बारे में सवाल है। बाप है तो बेटों के बारे, बच्चों के बारे में, शौहर है तो बीवी के बारे में, और घर का बड़ा है तो उसको अपने अहलो अयाल के बारे में सबसे पूछ होने वाली है कि बताओ अल्लाह ने तुम्हारे हवाले ये अमानत की, क्या किया उसका, कैसे तुमने जो है उसका हक अदा किया। एक बकरियों का मालिक चरवाहे के हवाले बकरियों को करता है, शाम में आए एक बकरी कम है तो उसको पूछता है कि कहाँ गई वो बकरी, उसको जवाब देना पड़ता है। उसी तरीके से अल्लाह ने मेरे हवाले मेरी बीवी को किया है, मेरे बच्चों को किया है। मैं शाम होते होते, यानी हमारी सुबह और शाम क्या है, दुनिया ये सुबह है, शाम वो आखिरत है। आखिरत होते होते हमने 4 बच्चों को दोज़ख के हवाले कर दिया, तो अल्लाह ताला पूछेगा बताओ क्यों गए दोज़ख के अंदर? तुम्हारी वजह से, तो तुम कैसे जन्नत में जो है आ सकते हो? जाओ तुम भी उनके साथ जाओ, तुमने लापरवाही की, इस वजह से जो है तुम्हारी भी यही सजा है। तो मुझे और आपको अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए। अब पहले तो सवाल ये है कि बच्चों की तरबियत की उन्वानी क्यों, ऐसी क्या अहमियत है इस उन्वान की? तो हम थोड़ा सा देखें कि बच्चों का मामला क्या होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई और जो है आप खामोशी से दावत दे रहे हैं, दावत देते देते वो आयत नाज़िल होती है वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को, अहलो अयाल को डराइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का जो है एहतमाम किया और उस दावत के अंदर अबू लहब ने उस दावत को बिगाड़ दिया। दूसरी दावत का आपने इंतजाम किया और लोग खाना खत्म कर रहे थे, प्यारे नबी से उठ के ठहरे और कहा कि देखो एक आदमी पूरी दुनिया को जो है धोखा दे सकता है, लेकिन अपने करीब तरीन को कभी धोखा नहीं देता। देखो मेरी ये दावत है, ऐसी है ऐसी है, बड़े ही सोच उदास के साथ आपने दावत दी और कहा कि कौन है जो मेरा साथ दे। बड़े बड़े सरदार बैठे हुए हैं लेकिन खामोश बैठ गए, ऐसे खामोश बैठ गए जैसे सांप सूंघ जाता है तो बिल्कुल मुंह बंद कर लिए। तो उस मौके पर एक छोटा बच्चा उठा, आगे भी पतली है, आंखें भी आई भी हैं,
اس بچے نے اٹھ کر کہا کہ میں ساتھ دوں گا. لوگ ایسا پیٹ پکڑ کے ہنسے, اچھا یہ تمہارے دین کا یہ بچہ ساتھ دیتا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو وہی بچہ تھا جو آپ کے بستر پر لیٹا. تاریخ گواہ ہے کہ بدر, احد, خندق میں ایسی شجاعت کی ہے کہ لوگ جو ہے ششد رہ گئے. اور تاریخ گواہ ہے کہ جو فاتح خیبر وہ بچہ کہلاتا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ وقت کا چوتھا خلیفہ وہ بچہ کہلاتا ہے. امت جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو جاتی ہے. ایک اور بچہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے ایک بڑی مہم کا معاملہ ہے. اپنے بڑے بڑے کمانڈروں کو بٹھاتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی مہم میں کام کرنا ہے, بتاؤ جو ہے کیسا تم میرا ساتھ دو گے. سب خاموش بیٹھ گئے. چھوٹا بچہ بولا میں ساتھ دیتا ہوں آپ کا. کمانڈر ڈرا کے بولے چپ بچے, دادا اتنی بڑی مہم جو ہے چھوٹا بچہ آواز کر رہا ہے. تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس بچے کو خاموش مت بٹھاؤ, اتنی بڑی مہم کے لیے جس نے ترغیب دلائی ہے یہ چھوٹا بچہ ہے. تاریخ میں آگے جا کر فاتح فلسطین, فاتح بیت المقدس جو ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس بچے کو جانتے ہیں. یاد رکھیے بچے بچے نہیں ہوتے. بچوں کی اگر صحیح نشو نما کی جائے, ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے تو یہ بچے آگے چل کر تاریخ رقم کرتے ہیں, ہسٹری بناتے ہیں. اگر ہم ان کو کیا کریں, ان کی صحیح طور پر نشو نما کریں. ہم کیا کرتے ہیں, اگر مسجد میں بھی بچے آ جائے, بچہ اچھا آنا نہیں آتا ٹانگا توڑ دیتا. ارے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس دنیا سے جائیں گے, خبر کے اندر جائیں گے, ہماری جگہ پہ کون بیٹھے گا, ہماری جگہ پہ کون امام صاحب کے پیچھے رہے گا, ہمارے امام کے بعد کون امام بنے گا. تو یاد رکھیے کہ بچوں کو بچوں مت سمجھیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم کب سوچتے ہیں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں, شادی ہو جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں, بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں بچوں کی تربیت کیسے کرنا. حالانکہ یہ سوال تو شادی سے پہلے نا, کہ شادی آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو نیک تربیت ملے تو آپ کو اس بچوں کی نیک ماں ڈھونڈنی پڑے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہے 4 وجہ سے شادی کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہیں, لمالہا, مال کی وجہ سے کرتے ہیں, ولی جمالہا, جمال کی وجہ سے جو ہے شادی کرتے ہیں, خوبصورتی کی وجہ سے, اور کیا کرتے ہیں, ولی حسبہا, حسب نسب کی وجہ سے شادی کرتے ہیں, اور ولی دینہا, اور دین کی وجہ سے شادی کرتے ہیں. پیارے نبی سے فرمایا کہ جو ہے تم دین کو ترجیح دو, فاظفر بذات الدین, کہ تم دین کو ترجیح دو, غریبت یہ تھا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. تو جو ہے جو محدثین نے کہا ہے کہ وہ جو خاک آلود ہوں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو تمام 3 چیزیں ہیں, چاہے وہ مال ہو, یاد رکھیے 1 کروڑ بھی لائے گی تو ایک دن آئے گا ختم ہو جائے گا. جمال تھوڑے سال نہیں گزرتے, جھریاں آ جاتی ہیں, سفیدی آ جاتی ہے, ختم ہو جاتا ہے. حسب نسب سب ایک آدم کی اولاد ہے, سید, شیخ, پٹھان جو ہے یہ سب ایک آدم کی اولاد, صرف تعارف کے لیے, یہ سید صاحب ہے یا خان صاحب ہے, فلاں ہے, صرف تعارف کے لیے. ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں بڑا تو صرف وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حسب نسب یہ اللہ نے تعارف کے لیے بنایا ہے, لیکن ہم نے کیا کر دیا, سید, میں خان, میں پٹھان, ہم ان کو نہیں دیتے, ہم ان کو نہیں دیتے. ہم کو ہونا یہ چاہیے کہ ہم تقوی کی بنیاد پر رشتے ڈھونڈیں. ورنہ کیا ہوگا, اگر جو ہے امت دیندار اگر رشتہ آئے اور اس کو ٹکرا دے تو یاد رکھیے ایسی امت تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا اس امت. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے یہ 4 چیزوں میں پیارے نبی نے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو. یہ تو ہم سنتے ہیں, لیکن موقع آتا ہے تو ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہے, لیکن اسلاف ایسے نہیں تھے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت لگا رہے ہیں اپنے خلافت کے دور میں, ایک گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے بیٹی دودھ میں پانی پلا دے. تو وہ سعادت مند بیٹی کہتی ہے امی وقت کے خلیفہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. ارے کیا وقت کا خلیفہ دیکھ رہا ہے, امی جان وقت کا خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا, رب العالمین تو دیکھ رہا ہے. تو فوری عمر رضی اللہ عنہ اس گھر کو کہا اپنے غلام سے کہ اس گھر کو جو ہے تم نشاندہی کر لو. پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ وہ بچی شادی نہیں ہوئی ہے. اپنے گھر میں بچوں کو بلایا, کہا کہ کون ہے جو اس بچی سے شادی کرے. تو ایک جو ہے آپ کے فرزند تیار ہو گئے, ان سے نکاح ہوا. آگے چل کر امت جن کو 5ویں خلیفہ کہتی ہے, عمر ثانی کہتی ہے, عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, ان کی یہ نانی. جب دادا دادی نیک ہو, نانا نانی نیک ہو, تو یقیناً آنے والی نسل وہ دیندار ہوتی ہے.
आप देख लीजिए हमारे घरानों के अंदर, यकीनन क्यों नमाजी है? मेरी दादी को देखता था, दादा को देखता था, नाना को देखता था, नानी को देखता था। यकीनन जो है उससे क्या होता है, नाना नानी दादा दादी उनकी वजह से एक नेक नस्ल आती है। वो नेक नस्ल क्या करती है? दीनदारी की बुनियाद पर शादी करती है, और उनके जरिए से जो नस्ल दुनिया में आती है वो इख्तिलाफ बर्पा करती है। तारीख इसकी गवाह है। तो शादी ये दीनदारी की बुनियाद। अब निकाह हो जाता है तो उसके बाद एक सवाल खड़ा हो जाता है, और यकीनन जो एक होना भी चाहिए कि निकाह इसीलिए तो होता है कि अल्लाह ताला ने जो मिशन हमको दिया उस मिशन को फैलाया जाए। अंबिया ने भी दुआएं की। आप देखिए कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के मेहराब में दाखिल हुए तो कुरान मजीद ने कहा वजदहा इंतहा रिज़्क़ा, वहाँ पे उन्होंने रिज़्क़ को पाया। अब बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि बेमौसम के फल पाए, ये पाए, वो पाए, लेकिन बाद ने कहा कि नहीं, वहाँ पर उन्होंने उस बच्ची की उम्दा गुफ्तगू जो सुनी, बेहतरीन किस्म की बातें सुनी, तो पूछा कि ये कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे दिया। तो बाहर निकल कर फिर अल्लाह ताला से जो दुआ करते हैं तो उस दुआ के अंदर जो है अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं? ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। अल्लाह ने ऐसी ज़ुर्रियत दे जो पाकीज़ा। हम यकीनन मांगते हैं अल्लाह की, एक दे मालिक, खूबसूरत दे मालिक, ज़हीन दे मालिक, यकीनन चीज़ सूरत वाली हो, यकीनन औलाद, यकीनन ज़हीन हो, सब हो, लेकिन असल जो चीज़ है वो कुआं पे छा जाने वाली है, वो है सीरत के बेहतरीन अखलाक, बेहतरीन किरदार, ये असल मतलूब है। तो आप देख लीजिए जितनी भी दुआएं हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, और जो है कहीं पर कहा गया कि अहले ईमान क्या दुआ करते हैं? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, अल्लाह हमारी अज़वाज में, हमारी ज़ुर्रियत में, हमारी औलाद में तो क्या बना? कुर्रत आयुन, आंखों की ठंडक। अब देखिए अमेरिका से, लंदन से अगर बच्चा खूब लेके आए, थोड़ी देर की आंखों की ठंडक हो सकती है, लेकिन असल आंखों की ठंडक एक मोमिन के लिए अगर हो सकती है तो पूरी फैमिली के साथ जन्नत में इंटर हो, इससे प्यारी आंखों की ठंडक कुछ नहीं हो सकती। तो दुआएं की हैं अंबिया ने, ख्वाहिश की है कि अल्लाह मेरे बाद मेरे बच्चे इस मिशन को लेके आगे बढ़े। अल्लाह मैंने अपनी ज़ुर्रियत का हिस्से को यहाँ पर बसाया है इस खाने काबा के पास, ताकि वो नमाज को कायम करे, ताकि ये करे। तो हम अपनी औलाद की ख्वाहिश क्यों करते हैं? क्या वजह है? वो दुनिया में मेरा खूब पैसों के जरिए नाम रोशन करें, या अल्लाह के दीन की सरबुलंदी करके मेरा नाम रोशन करें? क्यों हम इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम क्यों नाम लेते हैं? क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमन्ना की कि मेरी ज़ुर्रियत ऐसी हो जो तेरे दीन की सरबुलंदी करे, और वाकई उन्होंने किया है ऐसा। तो जो है औलाद के लिए दुआ। और याद रखिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि हम किसी को बेटे देते हैं, किसी को बेटियां देते हैं, किसी को बेटे बेटियां देते हैं, किसी को कुछ नहीं देते। ये देना नहीं देना अल्लाह के हाथ में। हम क्या करते हैं? बच्ची को इल्ज़ाम देते हैं, बहू को इल्ज़ाम देते हैं, आने वाली औलाद वो कुरान मजीद पढ़ने वाली। तो जैसा घर का माहौल होता है, घर में नाच गाने, फिल्में, जो है अभी जो बात IPL है, ये है फला, गंदे किस्म की सीन वगैरह देखेंगे तो आने वाली औलाद बेहया, बेशरम, वालिदैन की नाफरमान। तो जैसा घर का माहौल होगा आने वाली औलाद पे पूरा उसका असर करेगा। अब उसके बाद औलाद हो जाए तो लड़का हो अल्हम्दुलिल्लाह, लड़की हो अल्हम्दुलिल्लाह, लड़का भी अल्लाह ने दिया है, लड़की भी अल्लाह ने दी। और याद रखिए कि 3 लड़कियां अगर अल्लाह ने किसी को दी और बेहतरीन किस्म की उनकी तालीम और तरबियत करे और उनको जो है वो अच्छी नशोनुमा करे, उनकी जो जिम्मेदारियां वो पूरी उठाए, बेहतरीन तरीके से उनका निकाह करे, तो ऐसे बेहतरीन तरीके से का ये मतलब नहीं है कि जो है लैविश किस्म का जो है वो, बल्कि नेक दीनदार जो है रिश्ता ढूंढ कर वो करे, तो क्या होगा नतीजा? जन्नत में जो है वो जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि 3 बेटियों की जो है जिसने जिम्मेदारी उठाई उसको जन्नत की खुशखबरी सुनाई। कभी आपने सुना 3 बेटों के ऊपर? यकीनन नेक औलाद, चाहे बेटे हो बेटी हो, नेक तरबियत दी जाएगी, जन्नत में एंट्री। लेकिन खास तौर पर तज़किरा किया गया 3 बेटियों का। आज हमारे पास क्या है? जैसे क्या हुआ? बेटी हुई, ऐसा सूरत लटक जाती, ऐसा जो है मायूसी छा जाती, ऐसा महसूस होता कि बहुत बुरी खबर थी। क्यों हुआ ऐसा? हमने अपने हाथों से किया। ये जहेज हमने कटनम को देखकर तो दिया, हमने अपने पैरों पे कुड़ाड़ी मारी, वरना शरीयत ने तो कहा था कि लड़का दे लड़की ले, लेकिन हमने इसको उल्टा कर दिया, लड़की से खाना। लड़की के बाप पे शरीयत ने बोझ नहीं डाला, हमने डाला, इसीलिए तो हमारी सूरतें छोटी होती है। वरना अगर हम शरीयत पे चले तो लड़की के पैदा होने पे खुशियां मनाई जाएंगी। क्यों? इसलिए कि लड़की तो जन्नत की कुंजी है, ये जो है जन्नत में दाखिल होने का जरिया है। तो लड़का हो या लड़की हो, अल्लाह ताला का कि हम उसकी सना
اس کا شکر ادا کیا جائے کہ مالک تو نے مجھے ایسا موقع دیا ہے کہ اب ان کی بہترین تربیت کر کے مجھے جنت میں جانے کا تو نے ایک موقع مجھے دیا ہے. تو اب اس کے بعد فوری جو کام کیا جائے وہ یہ ہے کہ بچے کے سیدھے کان میں اذان دی جائے اور پھر بائیں کان میں اقامت دی جائے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کی ہے, کسی نرم چیز کو, کھجور وغیرہ کچھ بھی ہو, اس کو چبا کر بچے کو جو ہے وہ چٹایا ہے, تحنیک کی جائے. 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے. اور پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے رہنے سے بچے کی تعلیم و تربیت جو کرتے ہیں ہم, چھوٹے رہنے کی اس کی تعلیم و تربیت ایسی ہے جیسے پتھر پر نقش. میں اور آپ کو یاد ہوگا چھوٹے رہنے ہم جو مدرسوں کو بھاگتے تھے, مسجدوں کو جو بھاگتے تھے, وہ بچوں کے ذہنوں میں پیوبس ہو جاتا. چھوٹے رہنے جیسا آپ کام کرائیں گے بالکل بچہ جو ہے اسی لائن پہ زندگی بھر رہے گا. تو چھوٹے رہنے سے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے. اور پھر اس کے اندر خاص طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ جب بولنے کے قابل ہو جائے تو اس کو سب میں پہلا کلمہ جو اس کی زبان سے نکلے وہ لا الہ الا اللہ, سب میں پہلے اس کو توحید کی تعلیم دی جائے. کیوں؟ اس کا جو ہے اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچے کو یہ بتایا جائے کہ ایک بچے پوری دنیا میں کہ تجھ کو فائدہ پہنچانا چاہے, اللہ نہیں پہنچانا چاہے نہیں پہنچ سکتا. پوری دنیا میں کہ تجھ کو نقصان پہنچانا چاہے, اللہ نہیں پہنچانا چاہے تجھ کو نقصان نہیں پہنچے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بچہ اتنا بہادر نکلے گا, اتنا شجیع اور اتنا زبردست قسم کے کردار والا بنے گا کہ دنیا ڈرا ہی نہیں سکتی اسے. ہم کیا کرتے, رات میں سلانا ہے بچے کو, جلدی سلانا ہے, آجا اٹھا وہ آتا یہ آتا. اب زندگی میں بچہ ڈرتے مرتے دل مار لیتے, ذرا کچھ ہوا تو دل بوجھ. ہم خود بچے کو ڈرپوک بنا دیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف اللہ کی کا ڈر اس کے اندر ڈال. حکیم لقمان کو دیکھیے آپ, دوسرا رکوع ضرور آپ جو ہے پڑھیے, اس کے اندر سب میں پہلے بچے کو جو تعلیم دیتے ہیں وہ توحید کی تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. جو ہے اللہ کے ساتھ اگر تم کسی کو شریک کرو گے تو یہ سب میں بڑا ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے یہ کہا کہ تم زمین و آسمان میں کوئی عمل رائے, چاہے وہ رائے کے دانے کے برابر ہو, آسمانوں میں ہو یا پہاڑوں میں, اللہ اسے لے آئے گا. بچے کو ایک ایسا کیمرہ بتا دیا جائے کہ دیکھ بیٹے ایسا کیمرہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو کہیں بند نہیں ہوتا, بلکہ وہ دلوں کے اندر تک کی چیزوں کو جو ہے وہ نکال دیتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا تم عمل کرو گے وہ جو ہے وہ جاننے والا ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بچہ امریکہ میں بھی جا کے پڑھے گا تو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا, نام روشن کرے گا وہاں جا کر. تو ہم جاتے ہیں کہ بچے کو چھوٹے رہنے سے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس کو تعارف کرائیں. ہوتا کیا ہے, ہم ویسے تعارف نہیں کراتے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ما فضل اللہ فقط لوگوں نے اللہ کی وجہ سے قدر نہ کی, ویسے قدر کرنی چاہیے. تو اللہ کی صحیح قدر ہم بچوں کو سکھائیں. اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ چھوٹے رہنے سے سن میں پہلی کتاب اگر بچہ پڑھے تو وہ قرآن مجید. قرآن مجید نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے, اس پر تو لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے. یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں. اور پیارے نبی سے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہیں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, آڑا ٹیڑھے انداز میں جو اس قرآن سکھا دیے. اور اگر قرآن سکھانے والے بھی آتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کیا لیں گے آپ, جی میں 500 روپے. 500 روپے کوئی اگر ہم میتھس کے لیے جو ہے اگر کوئی پوچھنے آئے کیا لیں گے آپ, 2000 روپے نہیں میں آپ کو 6000 روپے دیتا ہوں, ذرا آپ IIT فاؤنڈیشن پہ ذرا اچھا پڑھائیے تاکہ بچہ میرا جو ہے وہ یقیناً سائنس میتھس انگلش ہر چیز علم نافع میں آتی ہے. یہ تمام چیزیں وہ علوم ہیں جس کو سیکھنا چاہیے اور یہ جو ہے فائدہ دینے والی چیزیں ہیں. لیکن ٹاپ پہ کیا ہو, ٹاپ پہ اللہ کی کتاب ہو, اس کا کلام ہو, وہ کتاب سو میں پہلے ہو, اس کی ذیل ہی یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ترجیح کر دیتے ہیں. وہ فائدہ جو ہوتا ہے 10 روپے کا ہوتا ہے, ایک اور ایپل کی کتاب 200 روپے کی ہوتی ہے, زبردست کلرفل. تو چھوٹے سے بچے کی ٹیوننگ ہم اس طرح کرتے ہیں, جنت 10-20 روپے کی, البتہ دنیا وہ مہنگی. تو ہم ٹیوننگ ہی اس طرح سے کراتے ہیں کہ سستے کا معاملہ جنت کا, دنیا کا معاملہ مہنگا. تو ہم یاد رکھیں کہ بچوں کو اچھے سے اچھے انداز میں قرآن کو سکھایا جائے. ابھی آپ کے سامنے جب پروگرام شروع ہوا کتنی پیارے انداز میں جو تلاوت کی گئی, تو یقیناً بہت پیاری تلاوت ہم بچوں کو سکھاتے ہیں, تو اس کا اجر بھی ہم کو ملے گا. اور صرف قرآن کو عربی میں نہیں سکھانا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے معنی اور مطلب سکھا دیں تو اتنا پیارا اثر ہوگا بچے کے اوپر. دنیا میں کہیں بھی جائے گا, امریکہ جائے, لندن جائے, عرب میں جائے, کہیں پر جائے, نماز پڑھے گا اور نماز پڑھے گا تو اس موقع پر جب قرآن کو سنے گا تو یاد رکھیے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر موقع پر اس کو جھنجھوڑے گا, اس کو یاد دلائے گا, دیکھ بندے دیکھو ایسا کرنا ہے, دیکھ بندے تو نے ایسا کیا ہے یہ غلط ہے. تو بندہ جب اللہ سے بات کرے گا تو کب کرے گا, جب اس کو قرآن سمجھ میں آئے گا.
तो कुरान की अरबी भी जो है बच्चों को सिखाई जाए। और उसके बाद दूसरी नंबर पर जो है बच्चों को अहादीस सिखाई जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत जो है पैदा की जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का अहमियत बताई जाए और ये बताया जाए कि देखो बेटे ये तुम्हारे रोल मॉडल, कुरान मजीद ने कहा है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। तो हम छोटे रहने से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बच्चों को दिलाएं। हम दिलाएंगे तो बच्चों के दिलों में पैदा होगा और अहादीस से वो किया जाए। फिर तीसरी जो चीज़ की जाए वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा इकराम ने जिस तरह से बच्चों को कुरान सिखाया है उसी तरीके से सीरत सिखाई। उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के सिलसिले में तो मुतहर्रिक होती है, लेकिन सीरत के मामले में हम ज़रा कमज़ोर हैं। हम वो मर्तबा और ये मुकाम नहीं दे सकते सीरत को जो हमको देना चाहिए था। एक छोटा सर्वे करा लीजिए आपके आसपास में, एक किताब, बच्चा 25 साल का भी हो गया होगा, एक किताब पढ़े क्या पूछ लिया, क्या हुआ, उर्दू नहीं आती, टाइम नहीं मिला, फला हुआ, बिल्कुल इतनी मामूली किस्म की एक्सक्यूजेज हैं कि प्यारे नबी से मोहब्बत का दावा भी है लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कभी नहीं पढ़ी। तो याद रखिए कि हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ाना है। अली बिन हुसैन बिन अली रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, तो वो कहते हैं मेरे वालिद ने रोज़ाना मुझको ऐसी सीरत सिखाई है कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दरमियान में चल फिर रहे। नतीजा क्या हुआ, वो बच्चे इतने बहादुर बने, इतने जरी बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी शख्सियत थी, बड़े से बड़ी मुसीबतें आई, परेशानियां आई, आपके माथे पे बल भी नहीं आया, आप पूरे बहादुरी के साथ बड़े बड़े मसाइल को आपने हल किया। इतनी जबरदस्त शख्सियत को जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, बच्चे इतने बहादुर बनेंगे कि दुनिया के ये मामूली दिल्ली वगैरह के लीडर से छोड़िए, दुनिया के लीडर से जो है आंख में आंख मिलाने बात है, चाहे वो दुनियावी लेवल पर मामूली किस्म की हैसियत रखते हो, लेकिन किरदार में इतने आला होंगे कि किसी से नहीं डरे। तो वो कब हासिल होगा, जब हम बच्चों को सीरत सिखाएंगे। तो आप देख लीजिए कि सहाबा की यही काम रहा है। नतीजा ये हुआ कि 120 साल में जो है सहाबा की तैयार करता वो जमात ने पूरी दुनिया पर जो है उन्होंने खिलाफत को कायम किया। क्यों? इस वजह से कि वो इतने लीडर और बहादुर बने। तो कुरान और सीरत ये हमको सिखाना है। अब इसके बाद जो है आप मैथ्स सिखाइए, साइंस सिखाइए, वर्ल्ड के टॉप बनाइए। स्टीव जो है वॉजनिक नाम का जो एप्पल का अभी जो सीईओ है, उसने कहा कि इंडियन जो है कभी कोई इन्वेंशन नहीं कर सकते, कोई क्रिएटिविटी का काम नहीं कर सकते। पूछो मैं क्यों? तो बोले इनको तालीम ही जैसा देते, बेटे डॉक्टर बनना है, खूब तनख्वाह कमाना है, बेटे इंजीनियर बनना है, खूब नोटा कमाना है। तो उनकी ट्यूनिंग ही जैसी होती है कि पढ़ना है, रटना है, पेपर पे उतारना है और मार्क्स लाना है। उसके मुकाबले अमेरिका में कैसा होता है, अमेरिका में रिसर्च बेस्ड काम होता है कि तुमको खाली पढ़ना नहीं है, तुमको पूरी उलूम को हासिल करना है, इस पर जो है तुमको कोई नया काम करना है। तो हमारे पास की ट्यूनिंग ही कैसी है कि रटो और आगे बढ़ो। तो जो है हम देखें कि अपने बच्चों को नोटों के लिए ना पढ़ाएं। आप ये कहिए कि देखो बेटे इल्म हासिल करो, इल्म के जरिए से क्या होगा, अल्लाह ताला को तुम पहचानोगे, इल्म के जरिए से क्या होगा, तुम इंसान बनोगे। जहाँ तक पैसे का मामला है तो अपने अंदर काबिलियत पैदा कर लोगे, पैसा अपने आप आएगा। पैसे के लिए ना पढ़ाया जाए बच्चे, वरना होता क्या है, हम ट्यूनिंग ही कैसी करते हैं। मास्टर साहब आए, बच्चों के सामने उनको तनख्वाह देते, तो बच्चे ये समझते हैं अच्छा पैसे फेंके तो फिर आके मेरे पास पढ़ा। तो ध्यान रखिए कि पैसे और तालीम को ना जोड़ा जाए। तो हम जो है इस तरह का काम करें कि बच्चों को इल्म इसलिए सिखाएं कि देखो ये इल्म में नाफे है, इसके जरिए से तुम अपने अखलाक और किरदार को बनाओ, सलाहियत को पैदा करो। जहाँ तक माश का मामला है, जब तुम काबिल बन जाओगे तो माश अपने आप कमाओ। तो तालीम और तरबियत के सिलसिले में ये काम होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ हम देखें कि बच्चों को जो है छोटे रहने से अच्छाई के काम जो है बताए जाए। मिसाल के तौर पर बच्चों की जो गुफ्तगू है, तो वो गुफ्तगू के सिलसिले में याद रखिए कि हम जैसी गुफ्तगू करते हैं बच्चे वैसी गुफ्तगू करते हैं। एक मौके पर मैंने अपनी बेटी को देखा कि वो कहते बोल रही है, मैं बोला ये वर्ड्स क्यों यूज़ कर रही है। फिर थोड़ा सा फॉर्म में अपने आप पे करा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी अपनी ज़बान से ये चीज़ निकल रही है। बच्चे जो है जो हमारी ज़बान से निकलता है उसको कैच करते हैं। बच्चे क्या होते हैं, हमारा आईना होते हैं, हम जैसा करते हैं बच्चे वैसे ही करते हैं। अगर मैं उनका गुफ्तगू करूँ, अगर मैं अपनी ज़बान कंट्रोल करके गुफ्तगू करूँ तो बच्चे भी वैसे ही जो है गुफ्तगू करते हैं। और बच्चों को शुरू से सच सिखाया जाए और बताया जाए कि देखो बेटे सच अगर कहोगे जन्नत में जाओगे। तो बच्चे क्या करते हैं, सच बोलते हैं। और झूठ से बच्चों को रोका जाए, झूठ से मना किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं खुद जो है आसानी ढूंढता हूँ। बेल हुई, जो है कोई आए, बोला अच्छा बेटे बोल दो अब्बा घर पे नहीं। अब बच्चा जाके बोलता अब्बा बोल रहे अब्बा घर पे नहीं है। कौन सिखाए बच्चे को? झूठ मैं सिखाए। तो याद रखिए झूठ बच्चों को बताया जाए कि देखो बेटे झूठ दोज़ख में ले जाता है।
اللہ کے پاس جھوٹا لکھا جائے تو دوزخ میں ہو جائے. تو جھوٹ سے جو ہے بچوں کو بچایا جائے. تو جو ہے ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ سچ کی اہمیت بتائیں گے, جھوٹ سے جو ہے ہم روکیں گے. وہیں پر جو ہے اس کے بعد ہم کو جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے دوسری جو عادات کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا. ہم جیسا بڑوں کے ساتھ پیش آئیں گے ہمارے بچے بھی ویسے ہی پیش آئیں گے. ماں باپ کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میری عزت کریں, مجھے اپنے ماں باپ کی عزت کریں. میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے میری خدمت کریں, مجھے میرے ماں باپ کی خدمت کرنی. تو بچے دیکھتے ہیں کہ اچھا جو ہے انہوں ایسا کر رہے ہیں, مجھے بھی ایسے کرنا ہے. آپ نے شاید وہ چھوٹا سا کلپ دیکھا ہوگا کہ بچہ جو ہے ایک ڈرائنگ اتار رہا ہے گھر کی. تو ابا مجھے کیا کر رہا ہے بیٹے؟ ابا میں گھر بنا رہا ہوں. اچھا بیٹے میرا روم کہاں ہے؟ نہیں یہ گھر میں نہیں ہے, وہ باہر کا ہے نا روم, وہ سروینٹ کا وہ آپ کا ہے. ہاں سروینٹ کا روم میرا, ہاں آپ دادا کو بھی وہاں رکھے نا, تو آپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے تو میں بھی آپ کو لے کے وہاں رکھوں گا. تو بچہ باپ بولا نہیں بیٹے, اچھا میں غلطی کر دیا تھا. اب فوری جو ہے وہ اپنے والد کو اندر لے کے آیا. تو وہ بتانے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ دیکھو ٹیٹ فار ٹیٹ ہے. تم اپنے والد کو تم کچرا سمجھ کر بازو ڈالو گے تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تمہاری اپنی اولاد کو کچرا سمجھ کر بازو ڈالے. تو بچوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کرے, وہ ہماری عزت کرے, تو ہم کو اپنے ماں باپ کی عزت کریں. تو جو ہے یہ کام ہم کو کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بچے کیا کرتے ہیں, چھوٹے رہنے سے ان کو اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہوتی. اپنے خالہ کے گھر گئے, ایک کمپاس باکس ملا, جیب میں ڈال کے آ گئے, بیگ میں ڈال کے لا لیے. معلوم کیا کمپاس تھا, وہاں سے لا لیے. ہاں چلو کوئی بات نہیں, خالہ کا گھر ہے. جی بیٹے کیسا لے گئے؟ کسی کی بغیر اجازت کوئی چیز نہیں لاتے, یہ چوری کیا لاتی؟ نہیں, لے جا کے واپس کرو. بولو میرے سے غلطی ہو گئی, واپس کر دو. چھوٹے رہنے سے یہ بتایا گیا کہ صرف اپنی چیز اپنی, دوسرے کی چیز ہوگی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گئے. کیوں کیا ہوتا ہے اس سے؟ آج بچہ چھوٹا کمپاس لائے گا, کل کسی اور بڑی چیز لائے گا, کل اور بڑی چیز لائے گا, پھر بڑا ڈاکو اور چور بنے گا. تو چھوٹے رہنے سے ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ بچوں کو چوری سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچائیں. پھر جو ہے اس کے علاوہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ بچے ایسے کام کریں. مثال کے طور پر خیر خیرات کا معاملہ ہے, میں آگے بڑھ کے دینے کے بجائے اپنے بچوں سے دلانے لگا ہوں. تو کیا ہوگا, آج بچہ جو ہے والد کا پیسہ دے گا, لیکن کل اس کے اپنے ہاتھ میں جب پیسہ آئے گا تو وہ اپنے ہاتھ سے خیر خیرات کرے گا, اپنے ہاتھ سے جو ہے معاشرے کو دیکھے گا, اور ایسا معاشرہ بنے گا جس میں ایک دوسرے کی عزت کریں گے. تو ہم ایک دوسرے کو جو ہے مدد کرنا اپنے بچوں کو سکھائیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ بچوں کے اندر سے ہر قسم کی بری عادات دیکھیں ہم تو اس کو بچوں کو ٹوکیں. اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے وہ ہے لباس. لباس کے سلسلے میں قرآن مجید نے کہا کہ لباس اس لیے اتارا گیا تاکہ اس سے کیا ہو, تمہارے قابل شرم حصے چھپے. تو ہم بچوں کو نہیں معلوم ہوتا کیا خریدنا ہے, ہم کیا کریں فیشن بلکہ چھوٹے چھوٹے کٹستین اور فلاں, اور شادیوں میں دیکھیے آپ, نہیں بھائی میں شاپنگ نہیں کرتا, میں تو خالی پیمنٹ کر دو. وہ ہماری اہلیہ خریدتی. ارے آپ کی اہلیہ کو آپ پیمنٹ نہیں کریں تو وہ خرید سکتے نہیں خرید سکتے. آپ بولیے کہ میری بیٹی پہنے گی تو ساتر لباس پہنے گی, میرا بیٹا پہنے گا تو اچھا لباس پہنے گا. چھوٹے رہنے سے بچوں کو ٹائٹ قسم کی لباس جس میں جسم نظر آ رہا یا جھک رہے تو جو ہے پیچھے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور اس طریقے سے بچیاں جو ہے بے حیائی وہ کر رہی ہیں. تو بڑے ہوتے ہوتے پہلے شرم تھوڑی ہوتے بے شرم ہو جائے. اس کے مقابلے میں چھوٹے بچوں کو دیکھیے, چھوٹی بچیاں اسکارف اوڑھ رہی ہیں, کیسے فرشتے نظر آتے ہیں, کتنے پیارے نظر آتے ہیں. تو چھوٹے رہنے سے بچوں کو جو ہے اسکارف پہنایا جائے. اور بچوں کو جہاں پر ہم چھوٹی بچیوں کو چھوٹے رہنے سے برقعے کی جو ہے ہم تلقین کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہمارے بچوں کو یہ تلقین کر کے نظروں کو نیچے رکھنا ہے. بیٹے تمہارا ایک پردہ, تم آنکھوں کو ایسے نہیں پھرانا ہے, حیاداری اس کے اندر رکھنا ہے. جہاں بیٹی کو جو ہے حجاب سکھائیں گے اور آنکھوں کو نیچے رکھنا سکھائیں گے, وہاں پہ بیٹے کو بھی سکھائیں گے کہ حیادار ہم کو رہنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں بچیوں کو تو کافی ہم خیال کرتے ہیں, لیکن لڑکوں سے کہتے ہیں چلو جو کرتا لڑکا ہے, لڑکا نہیں ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو, تو ہم اس کو اس کا بھی پردہ سکھانا ہے. تو اس طریقے سے ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ بچوں کو بھی حیادار بنائیں. اور اس کے سلسلے میں جو ہے قرآن اور حدیث سے جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو وہ سکھائیں گے. تو ہم کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ یہ تمام کام ہم کو کریں. اور جو کام ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں کی تلقین, جو ابھی بات جو ہے جو آپ کے سامنے محترم نے بتائی ہے کہ چھوٹے رہنے سے 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو, اور 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو. تو ایک کام ہم کو جو کرنا ہے, فرض نماز ہم کو مسجد میں پڑھیں, اور کوشش کریں کہ نوافل وغیرہ ہم گھر میں پڑھیں. کیوں, جب ہم گھر میں نماز کو پڑھیں گے تو بیوی کو یاد آئے گا نماز پڑھنا ہے, بچوں کو یاد آئے گا نماز پڑھنا ہے, اور اس سے کیا ہوگا, گھر میں نماز کا ماحول بنے گا. آپ دیکھیے جو ہے ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے, چھوٹا بچہ رہتا, بولنے کچھ بھی نہیں آتا, عجیب غریب طریقے سے ہاتھ باندھ لیتا, اور جو ہے وہ کیا کرتا ہے, کچھ تو بھی اللہ اکبر یہ وہ کچھ تو بھی بولتا, ہوتے ہوتے بڑا ہونے تک نمازی بن جاتا ہے, وہ بچی نمازی بن جاتی ہے. تو ہم کو بھی اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر نماز کو قائم کرنا ہے. قرآن مجید نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اور خود بھی اس پر ثابت قدم ہو جاؤ.
تو اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنا، بیوی کو اٹھانا، بچوں کو اٹھانا، تو یہ کام ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کا جو ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق اور کردار سنورتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ آپ دیکھیے وہ بچے جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، بہت اعلیٰ کردار کے بنتے ہیں۔ اور ہم بتائیں بھی کہ دیکھو بیٹے خالی ایکسرسائز نہیں کرنا ہے، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ٹھہرے ہیں، ہم بچوں کو اس کا ترجمہ یاد دلائیں، اللہ اکبر کے کیا معنی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کے کیا معنی ہیں۔ دیکھو بیٹے تم اللہ سے بات کر رہے ہو تو تم کو سوچ سمجھ کے جو ہے ادا کرنا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، ایک شعور پیدا ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے رہنے ہم بچوں کو جب اٹھانے جاتے ہیں تو بعض اوقات بیوی بیچ میں آ جاتی ہے، ارے جی رات میں بہت دیر سے سویا، تو ہم رحم جب کھاتے ہیں تو پھر ہم سوچیں کہ وہ جو خطرناک قسم کے وہ فرشتے ہوں گے وہ جب بچوں کو ماریں گے، ہم پسند کرتے ہیں وہ بچوں کو مارے؟ نہیں، ہرگز ہم میں سے کوئی نہیں پسند کرتا۔ قرآن مجید نے کہا کہ جنتی دوزخی سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا چیز تم کو دوزخ میں لے آئی؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو سب میں پہلا جرم کا یہ بتایا گیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ چھوٹے رہنے سے بچوں کو نماز کی تلقین کرنا ہے۔ ایک عالم دین نے بتایا کہ 7 سال کی عمر کے تھے، لمبا سفر کر کے آئے تو کار میں بڑے تھک کے سو رہے تھے، ان کے والد نے جو ہے جھنجھوڑ کے اٹھایا اور پکڑ کر لے جا کے مسجد میں کھڑا کیا، کہا وضو کرو نماز پڑھو اس کے بعد جا کے سو۔ تو وہ بچہ تو نہیں بول سکا، دوسرے صاحب دیکھ کے بولے آپ کے والد 7 سال کی عمر کے تھے، میں دیکھا آپ اس پر اتنا سختی کرے تھے۔ تو انہوں نے بولے الحمدللہ میرے والد نے ایسی سختی کی جس کا نتیجہ یہ کہ آج میں نمازی ہوں، آج میں نماز کا پابند ہوں۔ تو کبھی ہم کیا کرتے ہیں، رحم کھاتے ہیں، لیکن یہ رحم جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے لیے آگے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسکول کے معاملے میں ایسا نہیں کرتے، اسکول میں 4 سال کا ہو گیا بچہ، لے جا کے فرسٹ ڈے جب چھوڑے آپ دیکھیے کیسا چلا کے روتا بچہ، کیسا دھاڑے مار کے روتا، ایسا رحم آتے رہتا، دیکھنے والا بچہ کہیں کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن وہی بچہ ہے جو ہے 4 سال 5 سال اسکول پہ جائے، آج اسکول کو نہیں جانا ہے، اب رونا شروع کر دیتا، نہیں میرے دوست ہیں فلاں ہیں میں کیسا بھی جاتا ہوں۔ تو شروع میں ہر ایک کو مشکل ہوتی ہے، لیکن عادت جب ہو جائے، جب اس کا جو اہمیت جب سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ وہ اس کے اندر مستقل طور پہ کرے گا۔ تو ہم کو نمازوں کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو اس کے بعد جب اقامت کہے تو میں کسی اور کو امام بناؤں اور جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد کو جماعت سے نماز پڑھنے نہیں۔ تو ہم کو خود کیا کرنا ہے، ہم جیسا کریں گے ہمارے بچے ویسا کریں گے، ہماری اولاد ویسی کرے گی، تو ہم کو خود نماز کا پابند بننا ہے تاکہ ہم کو لیڈ بائی ایگزامپل کرنا ہے، ہم خود مثالی بنے کہ اذان ہوئی مسجد کی طرف چلے، بچے دیکھتے ہیں، دیکھا ہے میں نے اور آپ نے کہ نانا کیسا جو ہے جاتے تھے نمازوں کو، دادا کیسا جاتے تھے، وہی دیکھ کے تو ہم نے سیکھا۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارا کردار سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو وہ کام ہم کو کرنا ہے۔ پھر نمازوں کے ساتھ ساتھ جو ہے جو زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، یاد رکھیے کہ ہم خیرات بچوں سے کرائیں گے تو بچوں کو زکوٰۃ کی عادت پڑے گی۔ آج بچہ 10 روپے دے گا تو کل کے دن اللہ تعالیٰ 10 کروڑ بھی دے گا، اس میں سے نکال کے پوری زکوٰۃ کو ادا کرے گا، ورنہ زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیٹھوں پر داغا جائے گا، دوزخ میں ہو جائیں گے۔ تو ہم کو اپنے بچوں کو دوزخ سے بچانا ہے، تو ان کو مال کی محبت ان کو دور کرانا ہے، ان کو یہ بتانا کہ دیکھو بیٹے یہ مال صرف اپنا نہیں ہے، یہ مال دوسروں کا حق ہے، اور دیتے وقت یہ نہیں کہ پھینکو، بہت ادب سے دو، بہت احترام سے دو، تو ہے بچوں کو ادب اور احترام سے جو ہے ہم دینا سکھائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزوں کا معاملہ ہے، تو ہم دیکھیں کہ جہاں بچہ جو ہے ذرا سا بڑا ہوا، آدھے دن کا روزہ رکھائیے، پھر ذرا اور بڑا ہو ایک دن کا روزہ رکھائیے آپ، اور اس کی حوصلہ افزائی کریے، اور اس کے بعد کیا ہوگا انشاءاللہ جب وہ پورا قابل بنے گا تو فوری وہ روزوں کو شروع کرے گا۔ اسی طریقے سے حج کے معاملے میں یہ کریے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ جیسے ہی دیکھیں گے خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بچوں کو بتا کے بولے دیکھو بیٹی یہ حرمین ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تو اپنے گھر کو بلا، تو کیا ہوگا بچے کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، مجھے اللہ کے گھر کو جانا ہے، مجھے اللہ کے گھر کو جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو قابل بنائے گا پہلی فرصت میں وہ بھاگے گا، ورنہ ہوتا کیا ہے جب آپ اس کی اہمیت نہیں بتاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورے پیسے آ جاتے ہیں لیکن مصروف ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ استطاعت کے بعد بھی جو نہیں کرتا ہے اس کے سلسلے میں کہا کہ غنی علی العالمین، کہ اللہ بے نیاز ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہوا 17 سال سعودی عرب میں رہے، اور جب کمپنی نے کان پکڑ کے پلین میں بٹھایا حیدرآباد پہنچنے بولے ارے ذرا حج کر لینا تھا جی، کوئی ذرا نہیں کر سکا۔ ارے 17 سال اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے سعودی عرب جیسی سرزمین پہ رکھا، اور ناک کے نیچے جو ہے تم حج کرنے کے لیے جا سکتے تھے اور تم کو کبھی توفیق نہیں ملی۔ تو یاد رکھیے چھوٹے رہنے سے بچوں کو جب اللہ کے گھر سے محبت دلائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے محبت دلائیں گے تو بچوں کو محبت پیدا ہوگی۔ اور میں نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ تو مکہ بلا، اللہ مدینہ بلا، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں کا انتظام کیا، حالانکہ بظاہر ایسے کوئی حالات نہیں تھے،
اللہ تعالیٰ خود بلاتا ہے صرف تڑپ اس دل میں ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ بچوں کے سلسلے میں اچھے سے اچھے معلم کو رکھا جائے, اچھے سے اچھے ٹیچر کو رکھا جائے. ایک جو ہے واقعہ کو کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اس سے پہلے جو ہے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حدیث جو ہے پیارے نبی نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. ایک ہے کہ اس نے کوئی ثواب جاریہ کر دیا, مثال کے طور پر اس نے ایسا خیر کا کام کر دیا کہ کنواں کھدا دیا, یا جو ہے مسجد بنا دی, یا مدرسہ بنا دیا, کوئی ایسا کام کیا جس سے لوگ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ علم نافع, فائدہ دینے والا علم. اور تیسری جو چیز بتائی وہ بتائی نیک اولاد. نیک اولاد کیا کرتی ہے؟ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے, مغفرت کی دعائیں کرتی ہے, اور نیک عمل کرتی ہے تو ماں باپ کا مرتبہ بڑھتا ہے. اور جو ہے جو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے کیسا کیا ہے. تو ایک خاتون ہے, فروغ نام کے ایک شخص سے شادی ہوتی ہے اور وہ جہاد پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو جہاد پہ جاتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس 30,000 دینار, آج کے زمانے کے رفلی 40 کروڑ چھوڑ کے جاتے ہیں. اب جا کے اتنا لمبا چلے گا کہ 27 سال ہو گئے. 27 سال کے بعد جب واپس آئے تو بیوی سے جو ہے جہاں مختلف باتیں ہوئی, یہ بھی پوچھا کہ بتاؤ دولت کا کیا کیا. تو بیوی پریشان ہو گئی, کہا کہ ارے اپنے لمبے عرصے کے بعد ہے, صبح میں اس بارے میں بات کرتے ہیں. صبح ہوئی, جب فجر کی نماز کا معاملہ ہوا تو مسجد نبوی کو گئے, پیچھے جگہ کی نماز پڑھ لی. اس کے بعد جگہ خزگاہ میں جو ہے چوک در چوک طلبہ آ رہے ہیں, اور آ کر جو ہے بیٹھے ہیں. ایک دور ایک شیخ بیٹھے ہوئے, وہ جو بات کہتے ہیں وہ لپک کے نکلتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے موتی گرا تو فوری کیسا اٹھاتے ہیں. وہ علم کی ایسی زبردست محفل کو دیکھ کر جنہیں امپریس ہو جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کون اتنے بڑے شیخ ہیں, کون اتنے بڑے عالم ہیں. لوگ آپ بولے آپ مدینے کے نہیں ہیں کیا؟ میں مدینے کا شو ابھی بہت دنوں سے نہیں تھا, اب آیا. یہ ان کیسے سمندر ہیں, یہ ایسے ہیں ویسے. بھائی ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ربیعۃ الرائے. ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ ابا کا نام بولتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سیدھا گھر کو بھاگے. اب بولے میرے بیٹے کا اتنا بڑا مرتبہ, اتنا بڑا مقام. بھی بولی حساب برابر کرنے کا بہت اچھا موقع ہے. بولی یہ مرتبہ اور یہ مقام پسند ہے یا وہ 40 کروڑ پسند ہے؟ بولے نہیں, وہ میرے کو یہ مرتبہ اور یہ مقام پسند ہے. تو نیک سیرت بیوی نے کہا میں نے وہ تمام دولت بچے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دی. جب بھی اچھے عالم آتے, زبردست پڑھاتے, میں ان پہ انعامات کی بارش کر دیتے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پورا علم بچے پہ اڑے دیتے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پورے مدینے کے ٹاپ کے عالم بنے. جب علماء کے درمیان ایک رائے نہیں بن رہی ہوتی, وہ ربیعۃ الرائے کے پاس آتے, ان کی رائے فائنل رائے ہوتی. تو جو ہے نتیجہ کیا ہوا؟ اتنے زبردست عالم بنے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا. اور کیوں رہے گا؟ وہ ایسے نیک والدین تھے جنہوں نے خرچہ کیا اس بچوں پر. تو جو ہے ہم کو بھی اس بات کی عزم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جتنی دولت ہے میرے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت پہ خرچ کروں گا. میں بھی اپنے آپ کو نیک بناؤں گا تاکہ میں خود بھی دوزخ سے بچوں, میری اہل و عیال بھی دوزخ سے بچیں, اور ہم تمام اس دنیا میں وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں سے جو ہے دینے کے لیے ہم کو ذمہ داری دی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اور اسے زیادتی نہیں ہے کہ تمام ختم کر چکے ہیں. تو یہ لال صحرائی اور باوقار زندگی یہ پروفیسر خواجہ ناصر الدین صاحب محفل اقبال شناسی کی 947 نشست کو ختم کرا. پیر کے دن 4 سے ضرور شرکت فرمائیے, چونکہ دعا ہو جاتی ہے.